بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اے آر سٹوری ٹائم پر خوش آمدید۔ ابو جہل کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا اور قرآن سنتا تھا، بس سنتا ہی تھا، آگے نہیں بڑھتا تھا۔ ایمان و اطاعت اور ادب و خشیت اختیار کرنا تو اس کی قسمت میں ہی نہیں تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی باتوں سے اذیت پہنچاتا اور اللہ کی راہ سے روکتا تھا، پھر اپنی اس گھٹیا حرکت پر فخر بھی کرتا تھا۔ قرآن مجید کی یہ آیات اسی شخص کے بارے میں نازل ہوئی ہیں کہ نہ تو اس نے سچ مانا، نہ نماز پڑھی، بلکہ جھٹلایا اور پیٹھ پھیری، پھر وہ اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا۔ تیرے لیے ہلاکت در ہلاکت ہے، پھر تیرے لیے ہلاکت در ہلاکت ہے۔ اس شخص نے پہلے دن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اسی دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے روکنے لگا۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ اس کا گزر ہوا، دیکھتے ہی بولا، محمد، کیا میں نے تجھے اس سے منع نہیں کیا تھا؟ ساتھ ہی دھمکی بھی دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ڈانٹ کر سختی سے جواب دیا۔ اس پر وہ کہنے لگا، اے محمد، کاہے کی دھمکی دے رہے ہو؟ دیکھو، اللہ کی قسم، اس وادی مکہ میں میرا جتھا سب سے بڑا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اچھا تو بلا لے اپنی ٹولی کو، ہم بھی عنقریب سزا کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ ایک روایت میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا گریبان پکڑ لیا اور اسے جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا، تیرے لیے بہت ہی موضوع ہے، تیرے لیے بہت ہی موضوع ہے۔ اس پر اللہ کا دشمن کہنے لگا، اے محمد، مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ اللہ کی قسم، تم اور تمہارا پروردگار میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں مکے کے دونوں پہاڑوں کے درمیان چلنے پھرنے والوں میں سب سے زیادہ معزز ہوں۔ بہرحال اس ڈانٹ ڈپٹ اور تنبیہ کے باوجود ابو جہل اپنی حماقت سے باز نہیں آیا، بلکہ اس کی بدبختی میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار ابو جہل نے سرداران قریش سے کہا، محمد آپ لوگوں کے روبرو اپنا چہرہ خاکلود کرتا ہے؟ جواب دیا گیا، ہاں۔ اس نے کہا، لات و عزا کی قسم، اگر میں نے اس حالت میں اسے دیکھ لیا تو اس کی گردن رونڈ ڈالوں گا اور اس کا چہرہ مٹی میں رگڑ دوں گا۔ اس کے بعد اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا اور اس ذوق میں چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن توڑ ڈالے گا، لیکن لوگوں نے اچانک کیا دیکھا کہ وہ ایڑیوں کے بل پلٹ رہا ہے اور دونوں ہاتھوں سے اپنا بچاؤ کر رہا ہے۔ لوگوں نے کہا، ابو الحکم، تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا، میرے اور اس کے درمیان آگ کی ایک خندق ہے، ہولناکیاں ہیں اور پر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ میرے قریب آ جاتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو نوچ لیتے۔ ابو جہل جب کسی معزز اور طاقتور آدمی کے مسلمان ہونے کی خبر سنتا تو اسے برا بھلا کہتا، ذلیل و رسوا کرتا اور مال و جان کو سخت خسارے سے دوچار کرنے کی دھمکیاں دیتا، اور اگر کوئی کمزور آدمی مسلمان ہوتا تو اسے مارتا پیٹتا اور دوسروں کو بھی بدسلوکی پر اکساتا۔ تو دوستو، ابو جہل کی ان کرتوتوں سے آپ کو بخوبی اندازہ ہوا ہوگا کہ اسلام کتنی تکلیفوں اور مصائب سے ہم تک پہنچا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ان بدبختوں کی اذیتوں کو برداشت کرنے کے باوجود دین اسلام کی تبلیغ کو جاری رکھا۔ تو ہمیں مسلمان ہونے پر فخر کرنا چاہیے اور اسلام پر پوری طرح عمل کرنا چاہیے۔ دوستو، ایسے ہی معلوماتی، ایمان افروز اور تربیتی واقعات حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل AR سٹوری ٹائم کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ و نگہباں۔